اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین عمل اور عزت قرآن رہے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، وانڈا کے میرے اہل توحید بھائیوں، مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، نوجوانوں بزرگوں، آج ہم آپ کے علاقے میں معاشرے کی بدعنوانیوں کے اور بدعمالیوں کے عنوان سے جمع ہے، اور اس درس کا مقصد معاشرے کی اصلاح ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بڑی عجیب چیز ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم اپنی ساری جوانی نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، دنیا کو پانے میں کھپاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا تو ہمیں مل جاتی ہے، بینک بیلنس بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم صحت گنوا کر بیٹھتے ہیں۔ دولت کمائی، صحت گنوائی، پھر وہ کمائی ہوئی دولت کو ہسپتالوں اور ڈاکٹروں پہ لٹا دیتے ہیں واپس صحت کو پانے کے۔ تو ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا کمایا، کیا گنوایا؟ دنیا میں ہم زندگی ایسے گزارتے ہیں جیسے ہم کبھی مریں گے، اور مر ایسے جاتے ہیں جیسے کبھی جیے بھی نہ۔
کتنے نانے دادے ایسے ہیں جو دنیا میں آج موجود ہیں اور ان کے پوتے نواسے چل بسے. ضروری نہیں کہ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا شرط ہے، نہیں. موت کے لیے بوڑھا ہونا شرط نہیں. ہماری زندگی بالکل گھڑی کے جیسی ہے، جیسے گھڑی ہے. پہلے زمانے میں چابیاں بھری جاتی تھی گھڑیوں، 24 گھنٹے چلتی تھی. پھر وہ ٹائم آنے سے پہلے چابی کاٹی جاتی تھی، وہ چلتی رہتی. آج کل سیل ڈلتے ہیں اور تقریباً یہ جو وال کلاک لگائے جاتے ہیں یا آپ کے ہاتھوں میں کلائی کی باندھے جانے والی گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو سیل ڈلتا ہے سال بھر چل جاتا ہے. لیکن جب سیل ختم ہوتا ہے، رات کے 1 بجے ہوں، 12 بجے ہوں، 11 بجے ہوں، 10 بجے ہوں، 10:05 ہوئے ہوں، صبح فجر کی اذانیں ہو رہی ہوں، جیسے سیل ختم ہوتا ہے اس کی سوئی وہیں رک جاتی. ہماری زندگی کا سیم یہی معاملہ ہے. کسی پنجابی نے کہا تھا کہ جدوں اس گھڑی کی چابی مک جانی تد یہ گھڑی جلدی جلدی رک جائے. اللہ نے بھی ہماری زندگی کی چابی بھر دی ہے. کسی کی چابی 1 سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 10 سال. کسی میں اتنا پاورفل سیل ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ 100 سال کو بھی کراس کر جاتا ہے، لیکن نتیجے میں پھر موت. اب سوال یہ ہے اس دن کے لیے جس کا آنا یقینی، نہ کوئی مولوی بچے گا، نہ کوئی غیر مولوی، نہ امام بچے گا، نہ مقتدی، نہ ابا بچے گا، نہ بیٹا، نہ ماں بچے گی، نہ بیٹی. اس دن کے لیے ہم نے تیاری کیا کی، اس کے لیے ہمیں فکر کتنا ہے. آپ اندازہ لگائیں. اہل حدیث ہو، آپ سوچتے ہوں گے کہ چونکہ ہماری توحید اچھی ہے، ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں سنت کے مطابق ہم تراویح بھی 8 پڑھتے ہیں، تو ہمیں جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درس دیتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے، اس کی رحمت ہوگی تو وہ جائے گا. اگر اس کی رحمت نہیں ہوگی تو میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، سب یہی دھرے کرے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں، اللہ کے حبیب، آپ نے جو یہ بات کہی ہے، کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ اما عائشہ سوال کرتی ہیں، کیا آپ بھی، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر مبارک کو یوں دونوں ہاتھوں سے پکڑا، یوں پکڑ کر کہا کہ عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، جن کے ہاتھوں میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اگر مجھ پر بھی خدا کی رحمت نہ ہو تو میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ اتنے نڈر ہیں، اتنے بے خوف ہیں، بدعمالیوں کا ایک انبار ہے، پھر بھی ہم پر امید ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی، ایک دن وضو کروا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوٹے میں پانی بھرا ہوا ہے اور آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے ہیں اور اللہ کے رسول وضو فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کراتے کراتے ایک بات کہی، وہ بات یہ کہی، واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ یہ اکثر مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نا کہ وضو کے دوران باتیں کرنی منع ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول سے بات کر رہے ہیں اور وضو کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب صحابی کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اچھی بات ہے، کرتے ہوں، لیکن اگر اللہ کا رسول کسی سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، وہ کتنا خوش نصیب، اور جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہو اس کو جنت میں جانے سے بڑا کون روک سکتا ہے؟ لیکن یہی معاذ کچھ عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ کر فرماتے ہیں معاذ تجھے کیا ہو گیا، تو کافی کمزور سا لگ رہا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کچھ بات ہی ایسی ہے، کیا کروں، کچھ بات ہی ایسی ہے، کیا بات؟ آپ فرماتے ہیں وہ ایسی بات ہے ہی اسقبتنی و امرضتنی و اسقنتنی، جس نے مجھے بیمار کر دیا، بوجھل کر دیا، اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، اس کو ایک بات اندر سے کھا رہی ہے، گھن گھن، جیسے گندم کے دانے کو گھن لگتا ہے، اوپر سے دانا سلامت ہوتا ہے، اندر سے آٹا سارا کھا جاتا ہے، اندر ایک گھن لگا ہوا، میں کھوکھلا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بوجھل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں معاذ بتاؤ کیا بات؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات کو لے کر اتنا پریشان ہوں، کیا بات؟ فرمایا بس یہ سوچتا ہوں
دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ میں اللہ کے رسول سے کوئی ایسی بات پوچھ لوں جسے میں کروں تو اللہ مجھے جنت دے دے۔ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کا خادم، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، پھر بھی پریشان ہے کہ جنت میں داخلہ کیسے نہیں ہے۔ اور ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، سارا دامن داغدار ہے، پھر بھی نڈر ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں ماں باپ کو یہ شکایت نہیں ہے کہ میرے بیٹے نافرمان ہیں؟ یہ شکایت ہے؟ ساس کو شکایت ہے کہ بہو میری نافرمان ہے، میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے۔ بہو کو شکایت ہے کہ میرا میاں تو بس جب دیکھو ماں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کی سنتا، اسی کو مانتا ہے، اسی کی پڑھائی ہوئی پٹیوں کے مطابق میری بات نہیں کرتا ہے۔ بے شمار باتیں، باہر نکلیں دودھ والے سے دودھ لے تو آدھے سے زیادہ پانی، ترازو والے سے کوئی چیز تلوا کے لے تو وہ کم تولتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ جس چیز کے پیسے لیتا ہے خالص وہ چیز نہیں دیتا، کم پیسوں والی چیز دے کر بے ایمانی کرتا ہے۔ ہر چیز میں، حتیٰ کہ آج تو مولوی بھی دین خالص نہیں دیتا، وہ بھی ملاوٹ سے دیتا ہے۔ خالص چیز کہاں ملے گی؟ اللہ رب العالمین نے ہماری بے رہروی، ہماری بدچلنی، ہماری نافرمانیاں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک محبت کرنے والے رب کی حیثیت سے اپنی مخلوق کو سمجھائے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور لوگ ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کسی غریب باپ کا بیٹا کل اس کے انسان ہے اور وہ گلی میں کھڑا کرکٹ کھیلتا ہے، یا گھر میں بیٹھا بہن بھائیوں کے ساتھ لوڈو کھیلتا ہے، یا ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتا ہے، کتاب کھول کر نہیں پڑھتا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میری کمر دیکھ، مزدوری کرتے کرتے میری کمر جھک گئی، میں نے قرض لے لے کر تمہیں پڑھایا، تیری کتابیں لینے کی بھی میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تیرا بستہ خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں نے ادھر ادھر سے مزدوریاں کر کر کے، محنت کر کر کے میں نے ادھار اٹھا کر تجھے پڑھایا، کل تیرا پیپر ہے اور تو بیٹھا ڈرامے دیکھتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے،
گلیوں میں کرکٹ کھیلتا ہے، تجھے نہ اپنے مستقبل کی پرواہ ہے اور نہ میرے بڑھاپے کا خیال ہے، کچھ تو خیال کر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ گیا۔ جو بھی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا چلا جاتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ دجال کے آنے کا انتظار نہ کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار نہ کیجیے، دابۃ الارض کے آنے کا انتظار نہ کیجیے، یاجوج ماجوج کے آنے کا انتظار نہ کیجیے۔ جو بھی بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، روزانہ جنازے ہم اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبریں کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میتیں لٹاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میت پہ مٹی ڈالتے ہیں، لیکن ہمیں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا کل میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ لوگ اسی طرح مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈال کے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ بھی رب العالمین اس میت کو وہ آواز جو لوٹنے والے کے جوتوں کی آہٹ ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے سنواتا ہے۔ دیکھ تجھے بڑا ناز تھا اپنے دوستوں پر، اپنے باپ پر، اپنے بھائیوں پر، آج سارے تجھے مٹی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آنے والوں کے جوتے کی آواز نہیں سنواتا، جانے والوں کے جوتے کی آواز رب العالمین اس کو سنواتا ہے۔ جس جس پر بھی تو تکیہ کرتا تھا آج ان میں سے کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے انسانو اس رب سے ڈر جاؤ، اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے قیامت کے دن زلزلہ برپا کرنا ہے۔ کیوں خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہو، دن رات دنیا دنیا کرتے رہتے ہو، دیکھتے نہیں ہو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں دولت کی کثرت نے مار ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبروں میں جا پہنچے، دنیا میں بھی کوئی تمہارے کام نہ آیا، اور اگر تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو قبر میں بھی کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اے بندے جو کچھ کرنا ہے تجھے کرنا ہے تو خود کر کے جا، والدین کو نہ دکھا، بوڑھی ماں کی قدر کر۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو یہ بوڑھے ماں باپ دیے ہیں، آپ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھے ڈانٹ ڈپٹ کے سوا کوئی کام نہیں کرتے، کدھر سے آئے ہو، رات گئے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ یہ بڈھی بڈھا اگر نعوذ باللہ مر کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں کو قدر نہیں ہوتی ماں باپ کی، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، باپ کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی، حتیٰ کہ شادیاں ہو گئی، بیویوں کے کہنے پر اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ بیویاں کہتی ہیں اب یا تو یہ بڈھا گھر میں رہے گا یا ہم رہیں گے، اس کو نکالو، وہ خود بھی تو بوڑھا ہو گیا۔
मुँह सफेद हो गए, आंखों से पिनाई जाती रही, कानों से सुनवाई जाती रही, जुबान से गोयाई जाती रही, कमर भी झुक गई, जेब भी खाली हो गई, बीमारियों ने घेर लिया। एक वफादार बीवी थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। अब दुनिया में उसका कोई नहीं रहा, जो जमा किया था वो भी इलाज मुआवजे पे लग गया, औलाद नाफरमान हो गई। 80-85 साल की उम्र गुजर गई और 80-85 साल की उम्र में कभी भी रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर नहीं आया। सारी जवानी गुनाहों की दलदल में खपा दी। आज पहली मर्तबा जब औलाद ने धक्के दिए, घर से निकला, दीवारों को पकड़ पकड़ कर दीवारों के सहारे चलता चलता गलियों में हर दरवाजे को बंद देखता है, सिवाय मस्जिद के दर के, मस्जिद के दरवाजे के। मस्जिद के दरवाजे को खुला देखता है, मस्जिद के दरवाजे में लरसते, कांपते, गिरते पड़ते दाखिल होता है। एक सदा लगाता है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। ऐ बेकसों की फरियाद सुनने वाला, आज ये तेरा बेकस बूढ़ा हर तरफ से मायूस होकर तेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला कहता है, जब ये बूढ़ा 85 साल की उम्र में मेरे आगे अपने हाथ उठाता है, मुझे आवाज देता है, मुझे हया आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली लौटा दूं। आज हम गिला करते हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं, अल्लाह हमारी मानता नहीं, हम इतने गुनाहगार हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे मेरे दरवाजे पर एक मरतबा दुआ तो सही, एक मरतबा आ तो सही, नदामत के 2 अश्क बहा तो सही, अपना दुखड़ा मुझे सुना तो सही, अपना दस्ते सवाल उठा तो सही, अरे तलब का दामन फैला तो सही, मेरे लुत्फों करम को आसमा तो सही। ऐ मेरे बंदे, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में हरगिज़ देर न होगी। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है, मेरे बंदो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को, तुम्हारी पुकार को, तुम्हारी फरियाद को मैं कबूल करता हूँ। मुझे पुकार के तो देखो। सारी जिंदगी अल्लाह को ना पुकारने वाला बुढ़ापे में एक दफा भी रब के पास जाता है, अल्लाह उसके आंसू अपनी दामन रहमत से पूछता है। लेकिन उसके दर पर आए तो सही। हाँ, हम तो सारी जिंदगी मुर्दा खुदाओं के पीछे पड़े रहे, मुर्दा खुदाओं के पीछे, जो ना कुछ दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना उनके पल्ले कुछ है। और दुनिया में ऐसा कोई शख्स, कोई जात, कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो दुनिया की हर जुबान जानता है। अल्लाह वाहिद ज़ात है जो इंसानों की जुबान तो बड़ा आसान मामला है, वो तो गूंगे की जुबान भी समझता है, वो चींटी की आवाज भी सुनता और जानता है, उसको पता है कि ये क्या कहे। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाओ और
اس کی ناراضگی سے بچو، اور ناراضگی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایسے کام چھوڑ دیں جو کام اللہ کو ناراض کرے، جو کام اللہ کو ناراض کرے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اتنے نیک ہیں کہ جس دن فوت ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، سعد اتنا نیک آدمی ہے کہ جس وقت یہ فوت ہوتا ہے تحرک لہ العرش، اللہ رب العالمین کے عرش میں بھی جنبش پیدا ہوتا ہے، اتنا نیک۔ پھر فرمایا جب سعد کا جنازہ رکھا گیا اور جنازہ پڑھنے والے صفیں بنا کے کھڑے ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہد لہ 70,000 من الملائکہ، اللہ نے 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے بھیجے، 70,000 فرشتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کسی شخص کے جنازے میں 40 کم از کم 40 اہل توحید شریک ہو جائے اور اللہ سے اس کے بخشش کی دعا کرے تو اللہ ان کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے آئے ہیں، جو باقی دنیا میں صحابی آئے ہیں وہ الگ ہے، 70,000 فرشتہ آیا جنازے کی ایک اہمیت ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے مولوی میت کا آخری جو حق ہے یہ بھی کھا جاتا ہے، آخری حق بھی کھا جاتا ہے، ساری زندگی اس کا مال تو کھاتے ہی ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس کا آخری حق بھی کھائے۔ جنازے میں آپ دیکھتے ہیں 1 منٹ 1.5 منٹ نہیں لگتا جنازہ ختم۔ تم نے کیا پڑھا ہے؟ پڑھا کیا؟ اس میت کے لیے مانگا کیا؟ یہ اسی لیے ان کو دعائیں بناتی، دعاؤں کے چور ہوتے ہیں، اس لیے دل میں بنے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے ہم نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا اور میں اس جنازے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میت کے لیے جو رو رو کر دعائیں کی، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا ہوا، میں نے 2 کام، جنازے میں کھڑا ہوا 2 کام، ایک کام تو یہ کیا حفظت من دعائہ، جو اللہ کے رسول دعا پڑھ رہے تھے میں نے اس کو یاد کر۔ اب یاد کیسے ہوئی؟ اللہ کے رسول دل میں پڑھ رہے تھے وہ پیچھے یاد کر دیا۔ یاد ہمیشہ سن کے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے جنازے میں کھڑے کھڑے میں نے وہ دعائیں سن کر یاد کر۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ میں دعا تو یاد کرتا رہا لیکن ساتھ میں یہ بھی تمنا کرتا رہا کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ جنازہ میرے لیے، یہ دعائیں میرے لیے۔ جنازے ہوتے تھے، میت کے جو 6 حق ہیں
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان، اس میں سے آخری حق یہی ہے کہ اسے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو۔ یہاں تو مولوی دعا ہی نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا فاتحہ کے بغیر کوئی نماز، جس بھی عبادت کے اوپر لفظ نماز لگتا ہے، نماز جنازہ، نماز وتر، نماز نفل، نماز سنت، نماز تہجد، جس بھی عبادت کے ساتھ لفظ نماز لگتا ہے وہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان کے جنازوں میں اللہ کی قسم فاتحہ نہیں ہے۔ لوگ دانا ہمیں دیتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مردود تو ان کے، فاتحہ بھی نہیں پڑھتے اور درود بھی نہیں۔ درود وہ پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا، انڈیا کا بنا ہوا درود، اور اللہ کے رسول جو درود پڑھتے تھے جو آپ نماز میں پڑھتے تھے، اس درود سے تو لوگوں کو خاص چڑھ ہے۔ جس کو پانی والا دودھ منہ کو لگ جائے نا، اس کو اصلی دودھ دے دے تو اس کو جلاب لگ جائے، موشن لگ جائے، یہی حال ہے۔ ہمیشہ ملاوٹی دین لیتے لیتے ان کے معدے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ خالص قرآن حدیث کی بات سامنے آئے ان کو جلاب لگ جائے، برداشت ہی نہیں ہوتی، ہضم ہی نہیں۔ حضرت معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، ساتھ اتنے موٹے تھے، بھاری تھے، ہم نے جب چارپائی کو اٹھانے کے لیے ہم جھکے اور چارپائی کو اٹھانے لگے، ہم نے بڑی قوت لگائی، کیونکہ جیسے ایک بوری 2.5 من کی رکھی ہوئی ہے اور آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے، تو آپ کے جسم کا تھوڑا حلیہ اور چہرے کا تھوڑا بگاڑ کچھ اور طریقے کا ہوگا، اور اگر آپ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا رہے تو آپ کا چہرہ نہیں بگڑے گا، آپ آرام سے گلاس اٹھا رہے۔ بوری اٹھانے کے لیے آپ شکل بگاڑیں، زور سے لگ رہا ہے۔ صحابہ آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول حضرت سعد کی جب میت کو ہم اٹھانے لگے وہ تو بہت بھاری برکم تھے، لیکن ہم نے جب کندھے پر رکھ لیا تو سعد کا وزن ہی نہیں تھا، ایسے لگتا تھا ہم نے کوئی خالی چارپائی اٹھائی، خالی چارپائی۔ اللہ کے رسول سعد کا وزن کہاں ہے؟ وزن کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بظاہر تو اسے تم نے کندھا دے رکھا تھا، حقیقت میں اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا، تمہارے کندھے پر اس لیے بوجھ ہی نہیں تھا۔ اب جو میں اگلی بات سنانے لگا، جب سعد کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈال دی گئی، قبر فائنل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبر پر دعا کی، صحابہ نے بھی دعا کی، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی طویل دعا آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی قبر پر نہیں کی تھی جتنی لمبی دعا سعد کی قبر پر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ جو بندہ اتنا نیک ہے اس کی وفات پر عرش جنبش میں آتا ہے، 70,000 فرشتے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اس کے جنازے کو فرشتے کندھا دیتے ہیں، لوگوں کے کندھوں پر اس کا بوجھ نہیں ہوتا، تو اس نیک بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ دعا تو میرے جیسے گناہگار آدمی کی قبر پر ہونا لمبی، یہ تو پہلے سے بخشا ہوا ہے، اس کے لیے اتنی لمبی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ والو سنو اللہ کے رسول نے کیا کہا، آپ صرف رفع الیدین آمین پہ خوش ہو، دوسرے صرف مہینے میں مرتبہ 11ویں دے دیتے ہیں، بس اسی پہ خوش ہو۔
جیسے بڑا آدمی مارتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے طویل دعا اس لیے کی کہ جب سعد کی میت کو قبر میں رکھا گیا، قضا علیہ قبر، حضرت سعد قبر اس پر تنگ بھیج گئی، حتی صار کچا، یہاں تک کہ وہ دب کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال، حتی صار کچا، بھیج کے ایسے ہو گئے جیسے سر کا بال۔ پھر فرماتے ہیں میں اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیا، دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ نے سعد کی قبر کو کھول دیا، سعد کی قبر کو کھول دیا۔ آپ سمجھتے ہو ہم نے بڑا تیر مارا؟ میرے بھائیو، اللہ کس چھوٹی بات سے ناراض ہو جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں، اور کتنی چھوٹی بات پہ خوش ہو جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ ایک عورت نے بڑی نیک تھی بیچاری، پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کیا، بلی کو باندھا گھر میں، نہ پانی رکھا نہ اس کو روٹی ڈالی، اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اللہ نے صرف بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے اللہ نے اس بڑھیا کو دوزخ میں ڈالا۔ ایک شخص گنہگار ہے، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں ہے، وہ پیاسا ہے، کنویں میں اترا، پانی پیا، دیوار پکڑ کے پھر اوپر چڑھایا، دیکھا کہ ایک کتا باہر کنویں کے کنارے پر گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جیسے میں پیاسا تھا، لگتا ہے اس کو بھی پیاس ہے، وہ واپس نیچے اترا۔ اس کے پاس برتن نہیں ہے، چمڑے کا ایک موزہ ہے، چمڑے کا موزہ اس نے اتارا، اس میں پانی بھر کر باہر آیا، اور جس جگہ کتا مٹی چاٹ رہا تھا اسی جگہ اس کے آگے پانی ڈال دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ اللہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے ہمیں کوئی اندازہ، بس آپ خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ کس بات سے ناراض ہوتا ہے ہمیں کچھ اندازہ نہیں، اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ ماں باپ کو نہ دکھائیے۔ یہ جو ماں باپ آپ کے گھر میں لگی ہوئی دعاؤں کی فیکٹریاں جیسے کپڑے کی فیکٹری ہوتی ہے، صابن کی فیکٹری ہوتی ہے، یہ بوڑھے ماں باپ دعاؤں کی 2 فیکٹریاں ہیں۔ آپ لندن میں ہوں، جاپان میں ہوں، سعودیہ میں ہوں، ان کے دل سے جب دعا نکلتی ہے اس کے ثمرات وہیں پہنچتے ہیں جہاں جہاں بچے ہوتے ہیں، دعائیں وہیں پہنچتی ہیں۔ آپ ان سے اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، مولویوں کے پاس تو لوگ اکثر آتے ہیں، مولوی صاحب کل ہمارا آپریشن ہے دعا کیجئے گا، کل ہمارا پیپر ہے دعا کیجئے گا، کل میرا انٹرویو ہے دعا کیجئے گا۔ خطیب کے پاس پرچی لکھ کے دیتے ہیں، مولویوں کو لکھ کے دیتے ہیں، ہماری نانی بیمار ہے دعا کیجئے گا۔ لیکن میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، پورے حدیث کے ذخیرے میں مجھے پوری زندگی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ امام مسجد کی یا خطیب مسجد کی دعا رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہوتی۔ ایک روایت، لیکن اللہ کے رسول نے یہ ضرور فرمایا ہے دعوت الوالد ولدہ، باپ جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ تو جس پر اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے اس کی قبولیت، آپ وہاں تو جاتے نہیں، اس کو کہتے ہیں، اور جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کو آپ کہتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیریں گے،
پہلی صف میں بچہ بیٹھا ہوگا، اس کو بلائیں گے، چودھری کا بیٹا ہے، چودھری فوت ہو گیا ہے، بیٹا گھر میں بتانا رات میں نے خواب دیکھا تھا، تمہارے ابا میرے خواب میں آئے تھے، بڑے دکھی تھے اور سردی سے ٹھٹر رہے تھے، پیٹ پورا اندر دھنسا ہوا تھا، جیسے کوئی کئی مہینوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھ سے تو وہ صورت دیکھی نہیں جاتی۔ بچہ جا کے گھر بتاتا ہے، وہ پوچھتے ہیں اچھا مولوی صاحب سے پوچھنا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلا مشورہ ہوتا ہے پہلے تو دیگ پکاؤ، ہمارے مدرسے میں بچوں کو کھلاؤ، تمہارے ابا کا پیٹ باہر آ جائے وہ جو اندر دھسا ہوگا۔ پھر سردیاں آ رہی ہیں، ہمارے مدرسے کے بچوں کو کمبل پہناؤ، تمہارے ابا کی سردی اتر جائے گی۔ کسی ایک بندے نے بھی کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ مولوی صاحب آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ابا ہمارا ہے اور خواب میں ہمیشہ تمہارے آتا ہے، ہمارے خواب میں نہیں آتا۔ میری اماں جب سے رو رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے ایک دفعہ تیرے ابا کی شکل دیکھوں، لیکن اس کے خواب میں ہی ابا نہیں آتے، مولوی کے خواب میں روز آتا۔ عجیب کوئی نہیں۔ ہمارے سید بدیع الدین شاہ صاحب راشدی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العرب والعجم، اللہ انہیں غریب کی رحمت کی، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو مولوی کا پیٹ ہوتا ہے نا، یہ لیٹر باکس کی طرح ہوتا ہے، جیسے لیٹر باکس ہوتا ہے نا کہ لفافے پہ آپ جو بھی ایڈریس لکھو لیٹر باکس پہ ڈالو تو اس ایڈریس پہ پہنچ جائے گا، جو بھی پلیٹ مولوی کے پیٹ میں ڈالو نیت کر لو وہ پلیٹ وہاں پہنچے۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں، صرف ایڈریس لکھو، نیت کرو، کھلاؤ مولوی کو، جائے گی نانی کے پاس، جائے گی نانا کے پاس۔ یہ پیٹ نہ ہوا پھر لیٹر باکس۔ میرے بھائی ہم اتنی خرافات میں گر چکے ہیں، اتنی خرافات تصور نہیں کر سکتے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اس رب سے ڈر جاؤ جس نے قیامت کا زلزلہ برپا کرنا ہے، اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج دنیا میں زلزلے آتے ہیں، کراچی میں آتا ہے، لاہور محفوظ رہتا ہے، لاہور میں آتا ہے، کراچی محفوظ رہتا ہے، ایک شہر والے دوسرے کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت کا جب زلزلہ آئے گا کسی ایک شہر کسی ایک ملک میں نہیں آئے گا، اللہ پوری کی پوری زمین کو یک بار کی ہلائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے ثقل سارے بوجھ اپنی پشت پر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان یہ ساری چیزیں دیکھے گا، میں تو تیل تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کھربوں میں نے کمپنیوں پہ لگا دیے، لیکن مجھے تیل نہیں ملا، سونا نہیں ملا، گیسیں نہیں ملی، آج تو ساری چیزیں بغیر پیسہ لگائے خود بخود زمین کی پشت پر آ گئی۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی، بڑی بڑی پگڑیوں والوں کی پگڑیاں اچھل جائیں گی، ٹوپی والوں کی ٹوپیاں اچھل جائیں گی۔ جب زمین بیان کرے گی کہ میری پشت پر رات کی تاریکی میں
اس نے فلاں کی عزت تار تار کی تھی، فلاں کو قتل کیا تھا، فلاں پہ ڈاکہ ڈالا، فلاں پہ چوری کی، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کسی کا لحاظ نہیں کرے گی، سب کچھ اگل دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ رب العالمین نے اسے یہ آرڈر کیا ہوگا، اسے یہ حکم کیا ہوگا۔ اور اس دن جس نے بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے بھلائی کی ہے تو خیرن یرا، اس کو دیکھے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی برائی بھی کسی نے کی ہے اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اللہ نے یہاں بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، وہ اس کو دیکھے گا، اللہ دکھائے گا۔ آپ کی پوری زندگی کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، رب العالمین اس دن ساری ویڈیو، آپ کی پوری زندگی کی ویڈیو رب العالمین آپ کو دکھائے گا۔ روزانہ کی ڈیریاں اللہ کے پاس جاتی ہیں، فجر میں الگ جاتی ہے، عصر میں الگ جاتی ہے، جمعرات کو الگ جاتی ہے، شب قدر میں الگ جاتی ہے۔ کتنے پہرے ہیں جو رب العالمین نے ہمارے قدم قدم پر لگا رکھے ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ دیوار پہ کہیں لکھا نظر آتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم کسی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، کل کو میں پکڑا جاؤں گا۔ ارے پورا قرآن مجید کا صفحہ صفحہ آپ کو آگاہ کرتا ہے کہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب العالمین دیکھتا ہے۔ کس کو پرواہ ہے، کس کو ڈر ہے، کس کو خوف ہے۔ آج ڈاکٹر ہمیں دنیا میں کہہ دے، ڈاکٹر اگر دنیا میں کہہ دے آج کے بعد یہ میٹھا تیرے لیے سویٹ پوائزن ہے، یہ زہر ہے، میٹھا نہ کھایا کر۔ ساری زندگی ہم شوگر فری چیزیں استعمال کرتے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت کو پھیکی چائے کا عادی بنا لیتے ہیں، لیکن چائے میں چینی پسند نہیں کرتے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا کہ مر جائے گا۔ اور اگر اللہ کا رسول آپ کو کہتا ہے اگر یہ کام کرے گا، حرام کھائے گا، سود کھائے گا، رشوت لے گا، ڈاکے ڈالے گا، چوریاں کرے گا، دوزخ میں جائے گا، ہمیں یقین نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، اللہ کے حبیب کی بات پہ ہمیں یقین نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن وہ دن واقع ہوگا۔ خوف و ہراس اس قدر دنیا میں ہوگا، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے جدا کر کے پھینک دے گی۔ وَتَذَرُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، ساری دنیا جب ایک دوسرے کو دیکھے گی، لوگ ایسے دکھیں گے کہ انہوں نے کوئی شراب پی کر، بھنگ پی کر اپنے آپ کو نشے میں مبتلا کر لیا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، ایسا لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ، لیکن وہ نشہ نہ ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس دن سے ڈر جائیے۔ اما عائشہ نے پوچھا تھا کہ رسول مرد عورت اکٹھے ہوں گے، برہنہ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ ہاں، مرد عورت اکٹھے ہوں گے، دونوں برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے،
شرم و حیا کی وجہ سے اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لوگ نشے میں مدہوش ہوں گے لیکن ایسے مدہوش ہوں گے حقیقت میں وہ نشہ نہ ہوگا ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس دن سے ڈر جائیے۔ کسی کے پیسے کھائے ہیں تو مرنے سے پہلے ادا کر دیجیے۔ کسی کے لیے جھوٹ بولا اس سے معافی مانگ لیجیے۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی اس سے معافی مانگ لیجیے۔ آج دنیا میں اس کی سزا بھگت لیجیے، آسان ہے، لیکن آخرت میں جب آپ سزا پائیں گے وہ سزا بڑی مشکل ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ رب العالمین جب پکڑنے پہ آتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے لَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر ہمارا پیغمبر ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہم نے نہ کہی ہو اور وہ کہے کہ اللہ کہتا ہے، ہم پیغمبر کو دائیں سے پکڑ لیں ثم لقطعنا منه الوتين، ہم پیغمبر کو ذبح کر دیں فما منكم من احد عنه حاجزين، ہم سے کوئی بھی تم میں سے پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ میرے بھائیوں، ہر طرف سے رشتے ناطے توڑ کر اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ جوڑ لیجیے، یہی ایک راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیجیے، اللہ کے رسول بھی امت سے وفا کرنے والے۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان سجا ہوگا، لوگ پریشان حال کھڑے ہیں، حساب کے انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ حساب نہیں لیتا، اس لیے کہ کائنات کا رب آج اپنی کائنات سے ناراض ہے، حساب نہیں لیتا۔ کسی میں جرأت نہیں کہ رب العالمین سے کہہ سکے اللہ تو حساب کیوں نہیں لیتا، لوگوں کا حساب لے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دنیا ماری ماری پھرے گی، کبھی حضرت آدم کے پاس، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان لوگوں کے پاس، آخرکار تھک ہار کے وہ ساری دنیا میرے پاس آئے گی۔ فرمایا میں امت کی بدحالی کو دیکھوں گا، مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ سے گڑ گڑا کر التجائیں کروں گا۔ رسول ہونے کے باوجود سینہ تان کر رب العالمین سے کوئی نہیں کہے گا اللہ تیری مخلوق کے انتظار میں کھڑی ہے، ان کا حساب کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، سجدے میں گر کر وہ دعائیں اپنی زبان پہ لاؤں گا جو دعائیں اللہ قیامت کے دن اسی